السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی۔ اللہم صل وسلم علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذي بعث في الأميين رسولا هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی۔ رہا نہ ڈر بیڑے کو موجے بلا کا، رہا نہ ڈر بیڑے کو موجے بلا کا، ادھر سے ادھر کر دیا رخ ہوا کا۔ حضرات لائق تحسین اور مبارکباد ہے اس کانفرنس کی انتظامیہ، پیارے بھائی عمر محمدی حفظہ اللہ کی پوری ٹیم، اس علاقے کے احباب جماعت اور جتنے احباب خواتین اس مجلس میں جلوہ گر ہوئے، دعا ہے اللہ سب کا آنا، بیٹھنا، سننا، سنانا قبول و منظور فرمائے۔ اس کانفرنس کا عنوان ہے پیغمبر انقلاب۔ انقلاب کا معنی ہے تبدیلی، انقلاب کا معنی ہے بدلاؤ، انقلاب کا معنی ہے چینج،
انقلاب کا معنی ہے انداز بدلے، رواج بدلے، طریقہ بدلے، سلیقہ بدلے۔ انقلاب کا معنی ہے انسان کی سوچ بدلے، فکر بدلے۔ انقلاب کا معنی ہے کہ شرک کے گھٹا ٹوپ اندھیروں میں توحید کی بہار آئے۔ انقلاب کا معنی یہ ہے کہ گناہوں پہ فخر کرنے والے گناہوں پہ شرمندگی کا اظہار کریں۔ انقلاب کا معنی یہ ہے کہ بزدل اور ڈرنے والے بڑی بڑی طاقتوں کے سامنے سینہ سپر ہو جائیں۔ انقلاب کا معنی یہ ہے کہ دولت کے پجاری دولت اللہ کے راستے میں لٹانے لگ جائیں۔ حضرات، انقلاب کا معنی یہ ہے انسان کی سوچ بھی بدلے، انداز بھی بدلے، عمل بھی بدلے، کردار بھی بدلے اور سارا معاشرہ بدلے۔ انقلاب کا معنی یہ ہے کہ جو بندگی تھی، درندگی تھی، صنم قدوں میں ہما ہمی تھی، جو راہزن تھے بنے ہی وہ رہبر بدل ہی گیا نصب کیسا۔ حضرات، انقلاب کا معنی یہ ہے کہ صحن چمن کو اپنی بہاروں پہ ناز تھا، وہ آگے تو سب بہاروں پہ چھاگے۔ حضرات، انقلاب کا معنی یہ ہے خون کے پیاسے ایک دوسرے پہ جان لٹانے لگ گئے۔ انقلاب کا معنی یہ ہے در در کے پجاری ایک اللہ کے سامنے سر جھکانے لگ جائے۔ انقلاب کا معنی یہ ہے لوگوں پہ ظلم کرنے والے، بربریت کرنے والے، انارکی پھیلانے والے، جنگل کا قانون بنانے والے ایک مہذب معاشرے والے بن جائیں۔ انقلاب کا معنی یہ ہے جہالت میں ڈوبے ہوئے، اندھیروں میں لتھڑے ہوئے، گناہوں سے غلیظ، گندا، پراگندہ وہ لوگ جو ہیں وہ پاک باز بھی بن جائیں، باحیا بھی بن جائیں، اور اتنی تبدیلی آئے، ایسا انقلاب آئے کہ رات کی تاریکی میں گناہ ہوتا ہے، صبح کی عدالت میں پیش ہوتے ہیں، کائنات کے امام سنگساری کا فیصلہ کرتے ہیں، خاتون اپنے آپ کو پیش کرتی ہے، طاہرنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کائنات کے امام گناہ ہو گیا، مجھے دنیا میں پاک کر دیجئے، اللہ کی عدالت میں سزا نہیں بھگت سکتی۔ ایک بار بھی آتی ہے، دوسری بار بھی آتی ہے، تیسری بار بھی آتی ہے، چوتھی بار کائنات کے امام فیصلہ کرتے ہیں سنگسار کر دیا جائے، پتھر مارے جا رہے، یہ اپنے اللہ کے سامنے شرمندہ ہے، صحابہ قریب کھڑے ہیں، اس کے خون کا چھینٹا اٹھتا ہے، اور خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم پہ پڑتا ہے۔ اس خاتون کے گناہ کی وجہ سے خالد اس کے خون سے نفرت کرتے ہیں، چھینٹے کو پیچھے ہٹاتے ہیں۔ کائنات کے امام نے فرمایا نہیں خالد نہیں، اس خاتون نے اپنے رب سے اتنی توبہ کی ہے، اتنی معافی مانگی ہے، یہ اتنی بدل گئی ہے، اگر اس کی توبہ کو سارے مدینے میں تقسیم کر دیا جائے اللہ سارے مدینے کو بھی معاف کر دے گا۔ حضرات، انقلاب یہ تھا
گناہوں پہ فخر کرنے والے گناہوں پہ شرمندگی ادا کرتے ہیں، اور ایسی شرمندگی اتنی توبہ اور ایسی پکی توبہ کہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں اس صحابی نے ایسی توبہ کی ہے، اگر اس کی ایک توبہ کو میری ساری امت میں تقسیم کر دیا جائے، میرا مالک اس کی ایک توبہ کی وجہ سے ساری امت کو معاف کر دے گا۔ حضرات انقلاب کیا تھا؟ انقلاب یہ تھا وہ لوگوں کی عزتیں لوٹنے والے، وہ لوگوں کی چادریں تار تار کرنے والے، وہ لوگوں کے راستے روکنے والے، وہ بے حیائی کو فروغ دینے والے، وہ حیا کی چادروں کو لوٹنے والے آج گھر سے نکلا ہے، وضو کیا ہے، مسجد میں نماز کا ارادہ ہے، راستے میں گھر والوں کی غلطی سے گھر کا دروازہ کھلا رہ گیا، اس کی نظر کسی غیر محرم پر پڑی، مسجد میں پہنچا، امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ موجود ہے، کہا امیر محترم ٹھہریے، نماز بعد میں پڑھائیے، ایک مسئلہ تو بتا دیں، اگر غلطی سے، اگر اچانک اگر غلطی دوسروں کی ہو اور نظر کسی غیر محرم پر پڑ جائے اس کا کیا بنے گا؟ یہ کہہ کے وہ نوجوان زارو قطار رونے لگ گیا۔ وہ جس کے اندر تبدیلی آئی تھی نا، وہ جس نے پیغمبر انقلاب کا انقلاب دیکھا تھا، اس نوجوان کی آنکھیں چھل چھل رونے لگتی ہے۔ نماز کا موقع ہے، یہ نوجوان بے ہوش ہو جاتا ہے۔ امیر المومنین فرماتے ہیں ابھی اس کے گھر پہنچا دیا جائے، یہ نماز پڑھنے کی حالت میں نہیں ہے، اور نماز کا سلام پھیرا، صحابہ سے کہا آئیے چلیے اس کا پتہ کرتے ہیں۔ گھر گئے اور وہ نوجوان جس کی غلطی سے نظر کسی غیر محرم پر پڑ گئی تھی، کل تک عورتوں کا راستہ روکتے تھے، کل تک لوگوں انقلاب سے پہلے تاڑ تاڑ نظریں دیکھتے تھے، انقلاب سے پہلے حیا کی چادروں کو تار تار کرتے تھے، آج تبدیلی یہ آئی کہ غیر محرم پہ نظر پڑنے کا خوف اتنا ہے، اس مالک کا ڈر اتنا ہے، وہ نوجوان اسی حالت میں فوت ہو جاتا ہے۔ امیر المومنین اس کے پاس کھڑے ہیں، فرماتے ہیں ہاں آج سمجھ آ گئی ہے، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، یہ اللہ کے خوف سے چلا گیا، اللہ نے اس کے لیے ایک نہیں بلکہ اللہ نے اس کے لیے 2 جنتوں کا انتظام کر رکھا ہے۔ حضرات تبدیلی کیا آئی؟ انقلاب کیا آیا؟ دولت کا پجاری ہے، دولت کے پیچھے حلال حرام کی تمیز بھول گیا، دولت کے پیچھے سود بھی کھاتا ہے، بیاج بھی لیتا ہے۔ تبدیلی کیا آتی ہے؟ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا ہے، آج وہ پرانی دولت کا نشہ چڑھا، ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی پہنی، کائنات کے امام کی مجلس میں آیا، پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا صحابی پتہ نہیں مسلمان مرد پہ سونا حرام ہے، قریب ہوئے، اب یہ انگوٹھی سونے کی ہے، اور کائنات کے امام بتاتے ہیں نہیں یہ مسلمان مرد کے لیے جائز نہیں ہے۔ کہتا ہے نظریں جھکا کے اللہ کے پیغمبر غلطی ہو گئی ہے، جو آپ کا فیصلہ ہے منظور ہے۔ کائنات کا امام اس کی انگلی سے انگوٹھی اتارتا ہے اور اس طرح کر کے پھینک دیتا ہے۔ صحابہ کہتے ہیں اس آدمی کی، صحابی کی نظریں جھک جاتی ہیں، انگوٹھی اٹھانا تو دور کی بات ہے، اس کو دیکھنا گوارا نہیں کرتا۔ ایک دن گزر گیا، 2 دن گزر گئے، 3 دن گزر گئے، نہ اس نے اٹھایا نہ کسی دوسرے تیسرے نے اٹھایا، اور جو پیسے کے پیچھے جان دے دیتے تھے، اپنے ایمان قربان کرتے تھے، آج
تبدیلی اور انقلاب کیا آیا؟ 3 دن گزر گئے، اس انگوٹھی کو کسی نے نہیں اٹھایا۔ کہنے والے نے کہا چل چل تیرے لیے جائز نہیں ہے، تیری بیوی کے لیے بیٹی کے لیے تو جائز ہے، لے جاؤ ان کو پہنا دینا۔ کہا ما اخذنی ما اخذتو، میں کیسے پکڑ لوں اس سونے کی انگوٹھی کو؟ ما طرحہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس انگوٹھی کو نبی نے پھینک دیا ہے اسے اٹھانا تو دور کی بات ہے، میں اس کی طرف نظر اٹھا کے دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا۔ حضرات تبدیلی آئی اور تبدیلی کیا آئی؟ آج میدان سجا ہے، 1000 بندے سے لڑنے والا اکیلا مرحب سامنے کھڑا ہے۔ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان میں نکلتے ہیں، مرحب مذاق اڑاتا ہے، کہتا ہے میری ماں نے مجھے بہادروں سے لڑنے کی تربیت دی ہے، میں دلیروں سے لڑتا ہوں، میں چڑیوں سے نہیں لڑتا۔ تانا مارا جسم کا، ظاہری کمزوری کا۔ علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں چل چھوڑ، ہاتھ میں ہاتھ ڈال، پھر پتا چلے گا کہ طاقت کہاں پر ہے۔ حضرات تبدیلی آنے سے پہلے حالت یہ تھی، باہر سے آ کے کوئی مکے پہ حملہ کرتا یہ چھڑا نہیں سکتے تھے، ہاں ان کے اونٹ لے جاتا یہ مطالبہ بھی نہیں کر سکتے تھے، بزدل بھی تھے، ڈرپوک بھی تھے۔ لیکن آج تبدیلی کیا آئی ہے؟ اکیلے مرحب کے مقابلے میں جب ہزار بندہ لڑتا ہے، آج علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکیلے نکلے ہیں اور مقابلہ کیا ہے۔ آن ہی آن میں جھپٹنا پلٹنا اور پلٹ کر جھپٹنا، لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ۔ پھر علی المرتضی نے اس کا غرور کا سر خاک میں ملا دیا۔ اس ایران سے ایک تاریخ دان اٹھا، ہزاروں میل کا سفر کر کے علی المرتضی سے جا کے پوچھا علی تیرا جسم چھوٹا ہے، تیرا جسم کمزور ہے، علی طاقت نظر نہیں آتی، جسم پہ 4 پائی کے نشان پڑ گئے، علی روٹی کھاتے پسینہ آ گیا ہے، خشک روٹی پانی میں بھگو کے کھا گئے ہو، وہ طاقت کہاں سے آئی تھی جس نے مرحب کو مار ڈالا تھا؟ کہا نہیں، جب ہم میدان جہاد میں جاتے ہیں ہمارے جذبے لڑتے ہیں، ہمارے ہتھیار نہیں لڑتے، ہماری تیر تفنگ نہیں لڑتا، ہاں وہاں پہ ہمارا ایمان لڑتا ہے، اور ایمان کی طاقت سے ہم اپنے دشمن کو ملیا میٹ کر کے رکھ دیتے ہیں۔ او پیغمبر انقلاب میں تشریف لانے والوں، پیغمبر انقلاب کانفرنس کے سال ہا سال سے کرنے کروانے والے کو مولا توفیق دے، ایسے برسوں تک یہ سلسلے جاری رہیں، آنے والے آتے رہیں، بلانے والے بلاتے رہیں، تشریف لانے والے لاتے رہیں، سننے والے سنتے رہیں، سنانے والے سناتے رہیں۔ لیکن آئیے نا آج پھر ایک مرتبہ موقع ہے، سال کے بعد اپنے گریبانوں میں جھانکیے، سارے رات کی کانفرنس سنی، آصف نذیر محمدی کی میٹھی زبان سے قرآن سنا، امانت الرحمن عثمانی کے خوبصورت اشعار بھی سنے، درد بھرے الفاظ بھی سنے، معتصم الہی ظہیر کا جذباتی خطاب بھی سنا، عبدالعظیم ربانی کی خوبصورت نعت بھی سنی، ہاں سارا کچھ سن لیا، خطیب کا خطاب سنا، ہاں کہنے والے کی بات سنی، سنانے والے کے قرآن حدیث کو سنا، لیکن انقلاب کہاں پہ آیا؟ عقیدہ تو بنا لیا، ایمان نہیں بنایا، عقیدے سے ایمان کا سفر نہیں ہوا۔ ہاں جنہوں نے عقیدے کو ایمان کی شکل دی تھی ان کی دنیا بدل گئی تھی، وہ ساری رات رب کا قرآن پڑھتے نظر آتے تھے، وہ ساری رات مصلی پہ سجدے کرتے نظر آتے تھے، وہ ساری زندگی آنکھوں میں حیا بھرتے نظر آتے تھے، اور جنہوں
जिन्होंने انقلاب کو دیکھا تھا، جن کے اندر تبدیلی آئی تھی، اور تبدیلی وہ نہیں ہوتی جو چوکوں چراغوں میں ناچے، تبدیلی وہ نہیں ہوتی جو اشتہار بینر میں نظر آئے، تبدیلی وہ نہیں ہوتی، انقلاب وہ نہیں ہوتا جو لمبی چوڑی تقریریں کرتا ہے، انقلاب وہ ہوتا ہے جو اندر آتا ہے، جسے قرآن تزکیہ کہتا ہے، جسے اللہ کا قرآن کہتا ہے۔ میرا نبی آیا اس لیے تھا کہ وہ آپ کے اندر کو صاف کرنے آیا تھا، وَيُزَكِّيهِمْ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُزَكِّيهِمْ، وہ تمہارا اندر صاف کرنے آیا تھا، وہ تبدیلی لانے آیا تھا، وہ انقلاب لانے آیا تھا، جس انقلاب کے بارے میں قصور والے نے کہا تھا مسجد دی نہ مندر دی، گل ساری اندر دی۔ سوچنا دیکھنا اندر بدلا کہ نہیں بدلا، ایمان سے پیار ہوا نہیں ہوا، قرآن سے پیار ہوا نہ ہوا۔ وہ تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کا بھی کلمہ وہی تھا جو آپ کا کلمہ ہے، جو میرا کلمہ ہے، کلمہ تو ایک ہی تھا، لیکن تبدیلی کیا آئی؟ تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف 1.5 سال اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے ساتھ گزارا۔ کائنات کے امام فوت ہو گئے، پوچھئے علماء کرام سے، 4 لوگ تھے جنہوں نے اللہ کے پیغمبر کی وفات کے موقع پر قرآن پاک مکمل یاد کیا تھا۔ ابی ابن کعب تھے، عبداللہ ابن عمر تھے، اور یہ وہ صحابی تھے سالم بن عبداللہ تھے، اور وہ صحابی جن کا نام تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا۔ 1.5 سال میں سارا قرآن یاد بھی کیا، حافظ قرآن بنے۔ تبدیلی یہ آئی، ساری رات رنگ رنگ کی محفلیں دیکھنے والے، ساری رات زرق برق میں گزارنے والے، ساری رات شراب و کباب میں گزارنے والے تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں امام ابن سیرین رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے اور اسے نقل کیا ہے۔ مجمع الزوائد کے لکھنے والوں نے کہا ہر ہفتے میں تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار اللہ کا قرآن ضرور پورا کیا کرتے تھے، ہر روز کے کم از کم 5 سپارے پڑھا کرتے تھے۔ اس مجلس میں وہ بھی بیٹھا ہے جس نے سارے سال میں قرآن نہیں پڑھا، اس مجلس میں وہ بھی بیٹھا ہے جس نے رمضان سے آج تک قرآن نہیں پڑھا، اس مجلس میں وہ بھی بیٹھا ہے جس کا 1 مہینہ گزر گیا قرآن نہیں پڑھا۔ ہاں ہمارے اسلاف تو کہا کرتے تھے ہمیں بڑی شرم آتی تھی اس دن میں جس دن میں ہم نے قرآن کو ہاتھ نہیں لگایا ہوتا تھا۔ حضرات آئیے، اگر اس انقلاب کا حقیقی فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، اگر اس کے انقلاب کو اپنے دل دماغ میں جگہ دینا چاہتے ہیں، پھر قرآن سے جڑ جائیے، نماز سے جڑ جائیے، حیا سے جڑ جائیے، سچ سے جڑ جائیے، حقیقتوں سے جڑ جائیے، توحید سے جڑ جائیے، شرک سے نفرت کیجئے، ہاں دوپٹہ اوڑھ لیجئے، ہاں نظریں جھکا لیجئے، ایمان کی بات ہے تو ایمانداری کیجئے، آئیے حلال کے لقمے کھائیے، آئیے بچوں کو قرآن پڑھائیے، آئیے اپنی زندگی کے میں انقلاب لا کے بتا دو دنیا والوں کو ہم پیغمبر انقلاب کے ماننے والے ہیں۔ حضرات پیغام یہی ہے، انقلاب کی بات ہے تو پیغام یہی ہے۔ انقلاب ایسے آئے گا کہ پھر دیکھیے گا باطل کی ٹوٹ جائیں گی زنجیریں دیکھنا، کفر کی مٹ جائیں گی تحریریں دیکھنا، انسانوں کی بدل جائیں گی تقدیریں دیکھنا۔ لا الہ الا اللہ کا جب انقلاب، جب نصاب آئے گا، انقلاب آئے گا، انقلاب آئے گا، انقلاب آئے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔